نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، اور نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ خلاصہ تفسیر: اور اس کے علیم ہونے کی اور اس میں منفرد ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو اس طرح کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، اور آخرت میں اس طرح کے اہل جنت کو دیکھیں گے جیسا کہ یہ بھی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، لیکن احاطہ محال رہے گا، اور جس محسوس بالبصر کے ظاہر کا احاطہ احساس بصری سے محال ہو تو اس کی حقیقت باطنی کا کہ ظاہر کے مقابلے میں بدرجہ خفی تر ہے۔ احاطہ کرنا عقل سے جو کہ احساس سے بدرجہ زیادہ محتمل خطا ہے، بدرجہ اولا محال ہوگا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ سب نگاہوں کو جو کہ اس کے احاطے سے عاجز تھیں وجوباً محیط ہو جاتا ہے، اسی طرح اور چیزوں کو بھی علماً محیط ہے۔ آیت میں وہ بکل شیء علیم، اور اس امر سے کہ وہ سب محیط ہے اور اس کو کوئی محیط نہیں لازم آ گیا کہ وہی بڑا باریک ہیں، باخبر ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور یہ وہ کمال علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع یعنی توحید و رسالت کے حق ہونے کے دلائل عقلیہ و نقلیہ پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص ان کے ذریعے سے حق کو دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا یعنی تمہارے اعمال کا نگران نہیں ہوں۔ یعنی جیسا نگرانی کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ ناشائستہ حرکت نہ کرنے دے، یہ میرے ذمے نہیں، میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ اور دیکھیے ہم اس عمدہ طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یہ منکرین تعصب سے یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ان مضامین کو پڑھ لیا ہے۔ مطلب یہ کہ تاکہ ان پر اور زیادہ الزام ہو کہ ہم تو اس طرح واضح کر کے حق کو ثابت کرتے تھے اور تم پھر لغو بہانے تراشتے تھے کہ ہم اس قرآن کے مضامین کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ یعنی قرآن کے نازل کرنے کے 3 فائدے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو اجر تبلیغ ملے، دوسرے یہ کہ منکرین پر زیادہ جرم قائم ہو، تیسرے یہ کہ دانش مند و طالبان حق کو حق ظاہر ہو جاوے۔ پس آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، خود اس طریق پر چلتے رہیے جس پر چلنے کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اور اس طرح طریق میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس طریق میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے، اور اس پر قائم رہ کر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے کہ افسوس انہوں نے قبول نہ کیا، کیوں نہ کیا، اور وجہ خیال نہ کرنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن ان لوگوں کی بدعنوانیوں سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کو سزا دیں، اس لیے ایسا ہی سامان جمع کر دیا۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان بنا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فکر میں پڑے ہی کیوں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہ ان کے جرائم کی تفتیش ہے اور نہ ان کی سزا کا حکم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تشویش ہے؟ معارف و مسائل سورہ انعام کی ان 5 آیات میں سے پہلی آیت میں ابصار بصر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نگاہ اور دیکھنے کی قوت
اور ادراک کے معنی پالنا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا ہیں۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان فرمائی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ساری مخلوقات، جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے۔ اس مختصر آیت میں حق تعالیٰ کی دو مخصوص صفتوں کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہان کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری۔ اور یہ خاص صفت حق جل شانہ کی ہی ہو سکتی ہے، اور ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ آفتاب و ماہتاب کتنے بڑے بڑے کرے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان کروں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حاسہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و وہم کے احاطے سے بھی بالاتر ہے، اس کا علم اس حاسہ بصر سے کیسے حاصل ہو؟ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہیں، اور انسانی حواس اور عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا۔ اسی لیے دنیا کے عقلاء و فلاسفہ جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لیے اپنی عمریں بحث و تحقیق میں صرف کیں، اور صوفیاء کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستے سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پا سکتا ہے۔ انسان کو حق تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ۔ اس مسئلے میں تمام اہل سنت، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی کہ رب ارنی، اے میرے رب پروردگار مجھے اپنی زیارت کرا دیجیے، تو جواب میں ارشاد ہوا کہ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب یہ جواب ملتا ہے تو پھر اور کسی جن و بشر کی کیا مجال ہے؟ البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالیٰ کی زیارت ہونا صحیح و قوی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے آیت میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے روز بہت سے چہرے تر و تازہ، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ البتہ کفار و منکرین اس روز بھی سزا کے طور پر حق تعالیٰ کی رؤیت سے مشرف نہ ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت سے محجوب و محروم ہوں گے۔ اور آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصہ محشر میں بھی اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، اور اہل جنت کے لیے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہوں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں۔ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو اسی طرح عیاناً دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح و شام حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی اور آخرت میں سب اہل جنت کو ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت عالم آخرت ہی کی زیارت ہے۔ جیسا شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ دنیا صرف اس جہان کا نام نہیں، اس جہان کا نام ہے جو آسمان کے اندر محصور ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچ کر زیارت ہوئی، اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ جب آیت قرآنی لا تدرکہ الابصار سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب کھلا یہ ہے کہ آیت قرآنی کے یہ معنی نہیں کہ انسان کی حق تعالیٰ کی رؤیت و زیارت ناممکن ہے، بلکہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ انسانی نگاہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ذات غیر محدود اور انسان کی نظر محدود ہے۔ قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ اسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت نہیں جو اس طرح کی رؤیت کو بھی برداشت کر سکے۔ اس لیے دنیا میں رؤیت مطلقاً نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی تو رؤیت و زیارت ہو سکے گی، مگر نظر میں ذات حق کا احاطہ اس وقت بھی نہ ہو سکے گا۔ دوسری صفت حق تعالی شانہ کی اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ علم مطلق اور احاطہ علمی بھی حق تعالی شانہ کی ہی خصوصیت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت جل شانہ کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ لطیف عربی لغت کے اعتبار سے دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک معنی مہربان، دوسرے بمقابلے کثیف یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی، اور خبیر کے معنی ہیں باخبر۔ معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اس لیے حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اور خبیر ہیں اس لیے ساری کائنات کا کئی ذرہ ذرہ ان کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ اور اگر لطیف کے معنی اس جگہ مہربان کے لیے جائیں تو اشارہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بلکہ ارادہ اور خیال سے بھی باخبر ہیں، جس کا اقتضا یہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پکڑے جایا کرتے، مگر چونکہ وہ لطیف و مہربان بھی ہے اس لیے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔